حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام سے کہا گیا کہ آپ اپنے بچے کو ایسی جگہ لے کر کے جاؤ جہاں پر کوئی چرند پرند کوئی انسان نہ ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسوله النبی الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ بڑے ہی بابرکت اور بہت ہی محترم مجلس میں آپ حضرات تشریف رکھتے ہیں۔ میں آپ کا بہت ہی زیادہ شکر گزار ہوں کہ ایسی ٹھنڈک میں آپ نے وقت نکالا اور اس متبرک جلسے میں شرکت کی زحمت گوارا فرمائی۔ بڑے علماء کرام بھی اسٹیج پر ہیں اور اپنی اپنی قیام گاہوں پر علماء کرام تشریف رکھتے ہیں۔ آج اس مجمع کو دیکھ کر یہ خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ الحمدللہ ابھی بھی مسلمانوں کے اندر ایمان کی وہ تازگی موجود ہے جو کبھی ہوا کرتی تھی، اور یہاں کا منظر دیکھ کر اور یہ جلسہ، یہ علماء کرام کی آمد اور یہاں کا مدرسہ دین کی لہلہاتی ہوئی کھیتی کو دیکھ کر کے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ ہم وادی غیر ذی زرع کی سیر کر رہے ہیں۔ علماء کرام بتائیں گے اور آپ کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ اس بستی کے اتر سائڈ کا جو منظر دیکھا جائے تو یہ لگتا ہے کہ یہاں سے دنیا ختم ہے۔ سارا سمندر کی طرح پانی اور یہاں کی زراعت وغیرہ سب معدوم ہے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ وادی غیر ذی زرع کی طرح ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام اللہ کے حکم کے مطابق اپنی اولاد کو، اپنی بیوی اور بچوں کو لے کر کے وادی غیر ذی زرع کی طرف سفر کر رہے تھے، اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ سفر مکمل کیا جہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے خلیل حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کو یہ حکم فرمایا تھا کہ تم اپنے بیوی اور اپنے بچے کو لے کر کے کسی ایسی جگہ پر چلے جاؤ جہاں پر کوئی انسان نہ ہو، کوئی چرند پرند نہ ہو، بلکہ یہ سنسان وادی ہو۔ وہاں پر حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو مانتے ہوئے فوراً ہی لبیک کہا، اور حضرت ہاجرہ علیہ السلام کو اور اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو، اور وہ اسماعیل علیہ السلام وہ بیٹا جس کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خدا سے مانگتے مانگتے 80 سال گزار دیے۔ بعض روایات میں ملتا ہے 85 سال گزار دیے، بعض روایات میں ملتا ہے 95 سال گزار دیے۔
ہب لی من الصالحین، اے اللہ، اے میرے رب، اے میرے مولا، مجھے نیکوکار بیٹا عطا فرما، مجھے نیک صالح بیٹا عطا فرما۔ اللہ فعال لما یرید ہے، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے، اللہ بے نیاز ہے، دینے پر آئے تو بڑے بڑے ناہنجار قوموں کو، اپنے دشمنوں کو اولادوں کی درجنے اولادیں عطا کر دے، اور نہ دینے پہ آئے تو 95 سال کی عمر گزر جائے اور اپنے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اولاد سے محروم رکھے۔ ابھی تک اولاد سے محروم حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، ابھی تک اولاد سے محروم حضرت حاجرہ علیہ السلام کی گود ہے، لیکن دھیان کیجئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیلیت کا درجہ کیسے ملا، آپ کو خلیل اللہ کیسے کہا گیا، آپ اللہ کے دوست ہیں، آپ اللہ کے خلیل ہیں، یہ درجہ کیسے ملا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ ٹھان لیا کہ میں لوں گا تو اولاد اللہ سے لوں گا، نہ میں کسی حجر سے لوں گا، نہ کسی شجر سے لوں گا، نہ کسی پیر سے لوں گا، نہ کسی فقیر سے لوں گا، نہ کسی درگاہ سے لوں گا، نہ کسی قبر سے لوں گا اللہ سے، اپنی اولاد اللہ سے لوں گا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی یہ ٹھان لیا کہ میں اولاد نہیں دوں گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہ ٹھان لیا کہ میں اولاد لے کے رہوں گا۔ دونوں کا مقابلہ ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ ضد میں آ گئے اور ابراہیم علیہ السلام ضد میں آ گئے۔ دونوں کی خلیلیت، دونوں کی محبت کا مقابلہ چل رہا ہے۔ ایک کہہ رہا ہے کہ میں اولاد نہیں دوں گا، ایک کہہ رہا ہے کہ میں اولاد لے کے رہوں گا، لیکن یاد رکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دعویٰ مکمل ہوا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہہ دیا فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ، ہم نے ابراہیم تمہیں غلام حلیم سے نوازا۔ نیکوکار بیٹا مانگ رہے تھے، صالح بیٹا مانگ رہے تھے۔ صالح کے معنی ہوتے ہیں نیک کے۔ نیک وہ ہوتا ہے جو اپنے آپ کو خود نیکیوں سے اپنے آپ کو خود نیکیوں کے ذریعے سے تمام چیزوں سے بچا لیتا ہے اور خود نیک ہوتا ہے۔ لیکن حلیم وہ ہوتا ہے، حلیم وہ ہوتا ہے جو جس چیز کو کہہ دیا جائے وہ اس چیز کو ماننے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ ہم سب کی یہ تمنا ہے کہ ہماری اولاد فرما بردار ہو، جو ہم کہیں وہ اولاد کرے، جو ہم چاہیں وہ اولاد چاہے۔ لیکن عزیز دوستو، یہ مسئلہ آپ کو یہاں سے حل ہوگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب کی مانی اور رب نے ابراہیم کی مانی۔ ابراہیم نے دعا مانگی کہ اللہ مجھ کو صالح بیٹا عطا فرما، اور اللہ نے دعا قبول کی، فرما بردار بیٹا عطا فرمایا، ایسا بیٹا عطا فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے بیٹے میں تمہیں اللہ کے سامنے ذبح کر رہا ہوں، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا والد گرامی جو آپ نے فیصلہ لیا ہے یہ بالکل برحق ہے، آپ کی اولاد آپ کے کہنے کو ماننے کے لیے تیار ہے، مجھ کو بالکل صابر پائیں گے، میں انشاءاللہ آپ کے لیے تیار ہوں۔ اتنا مجمع بیٹھا ہے، اس میں کوئی عالم ہوگا، کوئی حافظ ہوگا، کوئی قاری ہوگا، کوئی بہت بڑا مالدار ہوگا، لیکن کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ میں اگر اپنی اولاد کو یہ کہہ دوں کہ میرے سامنے تم بچھ جاؤ اور میں تمہاری گردن کاٹنے کے لیے تیار ہوں، اور وہ بچہ ہو بہو یہ کہہ دے کہ اے ابا جان جو آپ کرنا چاہتے ہیں وہ اس کے لیے میں تیار ہوں۔ بتائے کوئی ہے؟ ارے یہاں نہیں، 2-4 گاؤں میں، پورے ضلع میں، پورے اتر پردیش میں، پورے بھارت میں کوئی ایسا بچہ نہیں ہوگا۔ لیکن کیوں ایسا ہوا؟
حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام سے کہا گیا کہ آپ اپنے بچے کو ایسی جگہ لے کر کے جاؤ جہاں پر کوئی چرند پرند کوئی انسان نہ ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام 95 سال تک مانگے اور ذرہ برابر بھی ان کو شک پیدا نہیں ہوئی اور فوراً تیار ہو گئے۔ اپنی اولاد کو، اپنی بیوی کو اونٹنی پر بیٹھایا اور لے کر کے چل دیے۔ جب وادی غیر ذی زرع میں پہنچتے ہیں وہاں پر حضرت ہاجرہ علیہ السلام کو اتار دیتے ہیں۔ ایک تھیلی کھجور کی اور ایک مشکیزہ پانی صرف ان کے خدمت میں حاضر کرتے ہوئے جب واپس لوٹنے لگتے ہیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی چونکہ زوجہ محترمہ ہیں، بیوی ہیں حضرت ہاجرہ علیہ السلام، حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے کہا کہ اے خلیل، آپ ہم کو کہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ یہاں تو کوئی انسان تو کیا، کوئی چرند پرند نہیں ہے، کوئی مکھی مچھر تک کے نہیں ہے۔ چلو میرا نہیں، اس بچے کا سوچا ہوتا جس کو رات کی تنہائیوں میں آپ نے خدا سے رو رو کر کے مانگا تھا، اس بچے کا سوچا ہوتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے ہاجرہ، میں تمہیں اور اس بچے کو خدا کے حوالے کرتا ہوں۔ جیسے ہی خدا کا نام آنا تھا حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے اللہ کا دامن پکڑ لیا، خلیل کا دامن چھوڑ دیا، جلیل کا دامن پکڑ لیا اور دلے جلیل کو تھامتے ہوئے یہ کہا اے ابراہیم، جو خدا آپ کا اس نار نمرود میں ہو سکتا ہے، مددگار ہو سکتا ہے، وہی خدا ہمارا بھی مددگار ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اتنی بڑی قربانی دی، 95 سال تک کے اولاد مانگا اور اس کے بعد خدا نے جب مانگا تو خدا کی خدمت میں حاضر کر دیا اور بیوی بچوں کو چھوڑ کر واپس آنے لگے۔ بیوی نے جب سوال کیا تو کہا اے ہاجرہ، میں تمہیں اور اس اولاد کو اللہ کے حوالے کرتا ہوں۔ اور بیوی کتنی فرما بردار، اللہ کا نام سنتے ہی فوراً بیوی نے درے خلیل کو چھوڑ دیا، دامن خلیل کو چھوڑ دیا اور درے جلیل کو پکڑ کر پکارتی ہے کہ اے رب، تو ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نار نمرود سے بچایا تھا، تو ہی ہماری اور اس بچے کی حفاظت کر سکتا ہے۔ تو جب رب کی مانا تو رب نے ان کے سامنے اولاد کو مطیع و فرما بردار قرار دے دیا۔ تو عزیز دوستو، یہ حال ہے ہماری محبت کا، ہماری شفقت کا اور ہمارے سلوک کا۔ جب ہم رب کی ماننے والے بن جائیں گے تو رب ہماری مانے گا۔ جب ہم رب کو پہچانیں گے، رب کی مطابق فیصلے کریں گے، رب کی مانیں گے، رب کی اطاعت کریں گے تو اولاد ہے، ساری دنیا کو اللہ ہمارا مطیع و فرما بردار کر دے گا۔ میں نے چند باتیں آپ کے سامنے رکھی اور اس بات سے آپ کو یہ احساس ہوگا کہ یقیناً دنیا کے اندر جو کچھ ہے سب اللہ کا ہے، اور اس سے پہلے جو کچھ تھا وہ بھی اللہ کا تھا۔ جب کچھ نہ تھا تو خدا تھا اور کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا۔ ہمیشہ خدا کی خدائی اور اسی کی سلطنت کا معاملہ رہا۔ میں چند باتیں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ قرآن کی سب سے پہلے سورہ بقرہ کی چند آیتیں ہیں۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون۔ حاضرین، قرآن مقدس ایک عظیم کتاب ہے، ایک عظیم آسمانی تحفہ ہے۔ اس کا مقابلہ دنیا کی کوئی کتاب نہیں کر سکتی اور اس کے فیصلے کا مقابلہ دنیا کا کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا۔
یہ آپ کو معلوم ہے. اور اللہ تبارک و تعالی خود آگے فرما رہے ہیں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں ذرہ برابر شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں. یہ وہ کتاب ہے جس میں ذرہ برابر کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں، اور نہ ہی اس کتاب جیسی کوئی کتاب ہو سکتی ہے، قیامت تک ایسا نہیں ہو سکتا ہے. تو عزیز دوستو، قرآن مقدس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں. ھدی للمتقین، یہ ہدایت کی ضمانت ہے متقیوں اور پرہیزگاروں کے لیے. محترم سامعین، ادھر ہماری طرف توجہ دیں. اگر ہم کچھ کہہ رہے ہیں تو آپ سنیں. اگر آپ ادھر ادھر بچوں کے ہول ہنگامے میں جائیں گے، اپنی اپنی نظر اور اپنے اپنے دماغ کو ادھر استعمال کریں گے، تو میں کچھ کہوں گا اور آپ کچھ سنیں گے. بعد میں پھر جب اس کا ریئیکشن ہوگا تو گنہگار آپ بھی ہوں گے اور میں بھی ہوں گا. تو مجھے نہ بناؤ اور نہ آپ بنو. میری بات سنیں آپ، میں بہت بہترین اور بڑی خوبصورت بات کہنے جا رہا ہوں. ایسی بات آپ کو بتاؤں گا کہ آپ سوچیں گے کہ ہاں کیا مولانا نے کہا اور کیا ہم کر رہے ہیں اور کیا کرنا چاہیے. قرآن کی آیت مقدسہ میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں. یہ وہ کتاب ہے جس میں ذرہ برابر کوئی شک و شبہ نہیں کر سکتا، اور یہ ہدایت کی ضمانت ہے متقیوں اور پرہیزگاروں کے لیے. اب آئی کام کی بات، سنیے قاعدے سے. یہ ہدایت کی ضمانت ہے متقی اور پرہیزگاروں کے لیے. یہاں پر متقی اور پرہیزگاروں کی ضمانت قرآن لے رہا ہے، اور کہیں پر فرمایا ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، تمام لوگوں کے لیے ہدایت کی ضمانت ہے. تمام لوگوں کے لیے ہدایت کی ضمانت ہے. اور یہاں پر متقی اور پرہیزگاروں کی ہدایت کی ضمانت قرآن لے رہا ہے. اب آئیے ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں، ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ متقی اور پرہیزگار ہے کون، اور یہ قرآن ان کی ضمانت لے رہا ہے. آخر وہ کون سی چیز ہیں کہ جو قرآن ان کی ہدایت کی ضمانت لے رہا ہے؟ متقیوں اور پرہیزگاروں کے لیے ہدایت کی ضمانت ہے. آگے اللہ فرما رہا ہے الذین یؤمنون بالغیب، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے غیب پر. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے نماز قائم کی. متقی کس کو کہتے ہیں؟ متقی کہتے ہیں جن کے اندر تقوی ہو. تقوی کے معنی ہے ڈرنے کے، تقوی کے معنی ہے بچنے کے، تقوی کے معنی ہے احتیاط کرنے کے. تقوی وہ چیز ہے جس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی اس شخصیت کو جس کے اندر تقوی آ جاتا ہے اس کو دنیا کا مالک بنا دیتا ہے. تقوی جب تک ہماری زندگیوں میں رہا تب تک کہ دنیا ہم سے ڈرتی رہی، دنیا ہم سے لرزتی رہی، دنیا ہم سے کانپتی رہی. جب تک کہ ہم اللہ سے ڈرتے رہے تب تک کہ دریاؤں نے ہمیں راستہ دیا. جب تک ہم اللہ سے ڈرتے رہے تب تک کہ جنگلوں نے ہمیں راستہ دیا. جب تک ہم اللہ سے ڈرتے رہے تب تک کہ ہمارے سامنے بڑے بڑے درندے، خونخوار درندوں نے ہمارے پیر چومے، ہمارے قدم چومے، ہم سے معافی مانگی. اور تو اور ہے بلکہ سمندروں نے بھی جگہ دے دی، اور سمندروں میں دشت تو دشت ہیں، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. یہ طاقت کہاں سے پیدا ہوئی تھی؟ یہ طاقت کیسے آئی تھی؟ یہ حوصلہ کیسے پیدا ہوا تھا؟ جب ہم نے یہ ٹھان لیا تھا کہ ہمارے لیے صرف اللہ کافی ہے. حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قدموں سے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی
ایڑیوں سے چشمہ کب جاری ہوا تھا؟ جب ماں تل ملاتی ہوئی پہاڑیوں کے اوپر اللہ سے دعا مانگ رہی تھی کہ اے پروردگار عالم، میرے لیے اور میرے بچے کی سلامتی کے لیے اب تیرے سوا کوئی سہارا نہیں بچا ہے۔ دنیا میں اگر کوئی طاقت ہے تو صرف تیری ربوبیت ہے اور تیری رحمت ہے، اب رحم فرما دے میرے بچے کے اوپر۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ اسماعیل علیہ السلام کی ماں نے جب اللہ سے ڈر کے اور گڑ گڑا کر کے دعا مانگی تھی تو وہی سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ایڑیوں سے ایسا چشمہ نکلا کہ جو قیامت تک کے لیے ایک مثال ہے۔ ہزاروں ٹن آب زمزم وہاں بھی لوگ استعمال کرتے ہیں تمام حاجی، اور اپنے گھروں کو اپنے ملک کو بھی لے کر کے آتے ہیں۔ یہ ایسا تحفہ ہے کہ جو دنیا کے اندر جب سے پیدا ہوا تب سے اب تک باقی ہے اور قیامت تک باقی رہے گا، اور مسلمانوں کو ہی اللہ نے اس تحفے سے فائدہ اٹھانے کا موقع عنایت فرمایا۔ آب زمزم اور کسی کو نہیں مل سکتا، انتری منتری سنتری کچھ بھی ہو جائے، لیکن نہیں، جس کو اللہ نے آب زمزم کے لیے متعین کیا ہے اسی کو اللہ تعالیٰ دے گا۔ آپ سمجھ رہے ہیں میں نے کیا کہا؟ دشت تو دشت ہیں دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ جب ہم اللہ سے ڈرتے تھے تو بڑے بڑے شہنشاہوں اور بادشاہوں کے بادشاہ ہمارے گھوڑوں کی ٹاپوں کے سامنے لرزہ برندام ہو جاتے تھے، لیکن جب ہم خدا سے ڈرنا چھوڑ دیے، جب ہمارے اندر سے تقوی نکل گیا، جب ہمارے اندر سے اللہ کا خوف و خشیت نکل گئی، جبھی سے آج ہم ایک چیونٹی سے ڈر رہے ہیں، مکھی اور مچھر سے ڈر رہے ہیں، اور تو اور جن کو اللہ نے ہمیشہ کے لیے لعنت فرمائی ہے ان کی لعنت کے سامنے آج ہم ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جنت میں کوئی موقع عنایت نہیں فرمایا جن کے آگے آج ہم سرنگو ہوتے ہیں، جن کے آگے ہم گڑ گڑاتے ہیں، جن کے آگے ہم روتے ہیں، جن کے آگے ہم اپنی پریشانیوں کو بتاتے ہیں۔ اللہ نے ان کو جنت میں کوئی مقام نہیں عطا فرمایا، نہ ہی ان کے لیے کوئی بشارت عطا فرمائی۔ بشارت فرمائی ہے ان لوگوں کے لیے جو متقی ہیں، جو تقوی والے ہیں، جو ایمان رکھتے ہیں غیب پر اور نمازیں قائم کرتے ہیں۔ نماز کیا ہے؟ نماز اللہ سے ملنے کا ایک طریقہ ہے، نماز اللہ سے محبت کرنے کا ایک طریقہ ہے، نماز اللہ تک پہنچنے کا ایک طریقہ ہے، نماز اللہ کے قریب ہونے کا ایک طریقہ ہے۔ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ، اللہ نے فرمایا سجدہ کر اور اللہ کے قریب ہو جا۔ آپ کو معلوم ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے انسان کھڑا ہوتا ہے تو جب سبحانک اللہم و بحمدک پڑھتا ہے، جب سبحانک اللہم و بحمدک کہتا ہے، تب اللہ کا ایک فرشتہ یہ کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فرشتوں سے کہتا ہے کہ ہمارے حمیدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی۔ اور جب سبحان اللہ کہتا ہے تو وہ کیا کہتا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری شرافت کو بیان کیا، میرے تقدس کو بیان کیا۔ تو وہ چیز جس سے اللہ سے ملاقات ہوتی ہے، جب رب اپنے بندے کے قریب ہوتا ہے تو رب اپنے بندے سے بات کرتا ہے، رب سے بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں ہیں دونوں جہان کے لیے، تمام تعریفیں ہیں عالمین کے لیے جو رحمان الرحیم ہے، بڑے بڑے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، چھوٹے چھوٹے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک ہے، روز جزا کا مالک ہے۔ یہ کون کہتا ہے؟ وہ بندہ جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہے، وہ اپنے رب سے کہتا ہے اے اللہ تیری تمام تعریفیں ہیں، تو دونوں جہان کا مالک ہے، تو
تو روز جزا کا مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے میرے رب میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں اور تجھ ہی سے مدد چاہتا ہوں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس جملے کو خاص طور سے دھیان کرنا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، بندہ اپنے رب سے اقرار کرتا ہے کہ اے رب میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں اور تجھ ہی سے مدد چاہتا ہوں۔ اب وہ شخص سوچے جو اپنے رب سے یہ کہہ چکا ہے کہ میں تجھ ہی سے مدد چاہتا ہوں اور تیری ہی رحمت کا طلبگار ہوں، وہ اگر غیروں کے سامنے جا کر کے اپنے ہاتھوں کو پھیلا دے اور وہاں پر سوال کر دے تو کیا خدا کو اور اس نے برابر نہیں کر دیا؟ اور خدا کسی کی برابری نہیں کر سکتا، خدا کی برابری کوئی نہیں کر سکتا۔ اللہ بے نیاز ہے، اللہ فعال لما یرید ہے۔ عزیز دوستو، تو میں یہ نماز کے بارے میں آپ کو بتا رہا تھا کہ نماز معراج المومنین ہے، نماز مومن کی معراج ہے، نماز تقرب اللہ کا وسیلہ ہے، اور نماز سے فائدہ اٹھاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، نماز سے مدد حاصل کرو اور صبر کے ذریعے سے۔ اب میں آپ کو دوسری بات بتانے جا رہا ہوں۔ اللہ کا قرآن اور قرآن مقدس جن لوگوں کے لیے ہدایت کی ضمانت ہے، اس میں دو چیزیں گزر گئی۔ ایک تقوی یعنی ایمان بالغیب، اور دوسرے نمبر پر نماز، اور تیسرے نمبر پر اللہ فرما رہا ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ہم نے جو کچھ تم کو عطا کیا ہے اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ اگر یہ عطا تمہارے اندر آ گئی تو یقین جانو کہ سب کچھ تمہارا ہے، یقین جانو سب کچھ تمہارا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انفق علیکا، انفق علیکا، تم خرچ کرو اور تم پر اپنی رحمتوں کو بڑھا دوں گا، تم پر اتنی برکت کر دوں گا کہ مشرق سے مغرب تک تم جدھر بھی جاؤ گے ساری رحمتیں تمہارے لیے ہوں گی۔ اور صحابہ اکرام نے جب ان آیتوں کو سنا، صحابہ اکرام نے جب ان احادیث کو سنا تو صحابہ اکرام نے اس پر عمل کیا، اور آج مغرب سے لے کے مشرق تک صحابہ اکرام کا نام زندہ ہے، آباد ہے، اور قیامت تک آباد رہے گا۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم میں سے نیکی تک بھلائی تک کوئی نہیں پہنچ سکتا اس وقت تک کہ اپنی محبوب ترین چیز کو اللہ کی راہ میں خرچ نہ کر دے۔ یہاں پر بھلائی سے مراد، نیکی سے مراد جنت ہے۔ جنت اس وقت تک کوئی نہیں پا سکتا جب تک کہ اپنی محبوب ترین چیز کو اللہ کی راہ میں خرچ نہ کر دے۔ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ اس محفل میں موجود تھے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت مقدسہ کا ترجمہ کیا، اور آپ نے یہ بتایا کہ اس وقت تک بھلائی کو نہیں پہنچ سکتا وہ شخص جب تک کہ اپنی محبوب ترین چیز کو اللہ کی راہ میں خرچ نہ کر دے۔ تو عزیز دوستو، حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ آگے بڑھے اور اللہ کے رسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی محفل میں اور اسی وقت یہ کہہ دیا، اللہ کے رسول میرے پاس ایک باغ ہے، اس باغ کا نام ہے بیر حا، اور
اور وہ مجھ کو بہت ہی پسند ہے، بہت ہی محبت کرتا ہوں میں، میرے اس باغ کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دیجیے۔ اسی وقت فیصلہ لے لیا، نہ بیوی سے مشورہ، نہ بھائیوں سے مشورہ، نہ بیٹوں سے مشورہ، جیسے ہی حکم ہوا اللہ کے نبی نے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، یہ آیت پڑھی اور یہ بتایا کہ اس وقت تک کہ بھلائی کوئی نہیں پا سکتا، جنت کوئی نہیں حاصل کر سکتا جب تک کہ وہ اپنی محبوب ترین چیز کو اللہ کی راہ میں نہ خرچ کر دے۔ اسی وقت فوراً حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ نے وہ باغ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کر دیا اور یہ کہہ دیا کہ اللہ کے رسول جہاں چاہے آپ اس کو خرچ کر دیجئے۔ حضرت نبی پاک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو کہا وہ باغ تو بہت ہی قیمتی ہے، لیکن بہتر یہ ہوگا کہ آپ اپنے بھائیوں میں خرچ کریں۔ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ نے بغیر قیل و قال کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر لبیک کہتے ہوئے یہ فرمایا کہ جی حضور میں بالکل تیار ہوں، آپ میرے بھائیوں پر خرچ کر دیجئے۔ حضرت اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ باغ اپنے بھائیوں کے اوپر خرچ کروا دیا اور کر دیا۔ اور کیوں کر دیا تھا اس میں بھی ایک نقطہ ہے۔ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ کے بھائی ان سے مال میں کمزور تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج اگر یہ باغ ان کے اوپر خرچ ہو جائے گا تو یہ اکیلا اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہے، کل یہ چاروں بھائی خرچ کریں گے۔ یعنی چاروں بھائیوں کو اس قابل بنا دو کہ وہ سب کے سب اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے بن جائیں۔ عزیز دوستو، آپ اس بات کو قاعدے سے سمجھیں اور سوچیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اگر آپ کے یہاں اس وادی میں اور ایسی جگہ پر مدرسہ قائم کیا ہے تو آپ بہت ہی زیادہ خوش نصیب ہیں، بہت ہی زیادہ خوش نصیب ہیں جو اصحاب صفہ کا چبوترا آپ کے اس گاؤں کے اندر بنا ہوا ہے۔ آپ بہت خوش نصیب ہیں۔ یہ دولت ہر کسی کو نہیں مل پاتی ہے، جن کے اندر لگاؤ ہوتا ہے، لگن ہوتی ہے، وہ انہی کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ عطا کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصدقۃ تدفع البلیات، صدقے سے بلائیں ٹلتی ہیں، مصیبتیں دور ہوتی ہیں، پریشانیاں ختم ہوتی ہیں اور بیماریوں سے شفا ملتا ہے۔ کتنے فائدے ہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے، صدقہ کرنے کے کتنے فائدے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی عمر میں برکت کرتا ہے، عمر میں بڑھوتری کرتا ہے، حادثات و مشکلات سے بچاتا ہے، بیماریوں سے شفا عطا کرتا ہے اور تمام چیزوں کی حفاظت کرتا ہے۔ آپ دیکھتے ہوں گے اور آپ سنتے ہوں گے کہ کچھ ایسی نیکیاں ہوتی ہیں جن نیکیوں کا ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا ہے، لیکن جب کوئی حادثہ ہوتا ہے، کوئی جب پریشانی آتی ہے اور اس حادثے سے جب بچ جاتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ واہ کتنی بڑی بات ہو گئی، آج فلاں آدمی بالکل ٹرک کے نیچے آ گیا تھا، فوراً ٹرک ڈرائیور نے اس کو جو ہے گاڑی بریک مار دیا اور گاڑی کو روک لیا اور وہ بیچارہ بچ گیا۔ اس میں ٹرک ڈرائیور کا کوئی کمال نہیں تھا، اس میں کمال تھا آپ کے صدقے کا۔ آپ نے جب صدقہ کیا اس صدقے نے آپ کو بچایا، صدقے نے آپ کو بچا لیا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی دنیا سے رحلت کر جاتا ہے، رخصت ہو جاتا ہے، یعنی کہ مر جاتا ہے، تو اس کے اعمال کا سلسلہ بند کر دیا جاتا ہے، لیکن 3 وجہوں سے اس کو ثواب ہمیشہ ہمیشہ ملتا رہتا ہے۔
ان میں سے ایک صدقہ جاریہ۔ الحمدللہ آپ کے یہاں مدرسہ قائم ہے۔ اب یہ مدرسہ جب تک قائم رہے گا، اور ہو سکتا ہے کہ یہ مدرسہ ختم بھی ہو جائے، لیکن اس مدرسے سے جو طالب علم پڑھ کر جا رہے ہیں، کوئی کسی خطے کا ہے، کوئی کسی کونے کا ہے، کوئی کہیں کا رہنے والا ہے، ان کے اندر جو علم اس مدرسے سے جا رہا ہے وہ کبھی نہیں ختم ہونے والا ہے۔ مانتا ہوں کہ سمرقند مٹ گیا، بخارا مٹ گیا، اور بڑی بڑی اندلس کی درسگاہیں ختم ہو گئیں، لیکن بخاری آج بھی موجود ہے، مسلم شریف آج بھی موجود ہے، ابو داؤد شریف آج بھی موجود ہے، ترمذی آج بھی موجود ہے، نسائی شریف آج بھی موجود ہے، ابن ماجہ آج بھی موجود ہے، اور یہ کبھی نہیں ختم ہونے والی ہے۔ وہی سمرقند ہے، وہی بخارا ہے جہاں سے مسلم شریف لکھی گئی، اور یہی مدرسے کے تلامذہ نے علم حاصل کر کے اس کتاب کو لکھا۔ یہی بخاری شریف ہے جس کے بارے میں یہ فرمایا گیا ہے کہ سب سے بہترین کتاب، سب سے اچھی کتاب قرآن کے بعد جو بخاری شریف ہے، یہ وہی کے طلباء سے لکھی گئی، وہی کے طلباء نے لکھی، وہی کے مدرسے کے طلباء نے لکھی۔ آج اندلس کا نام ختم ہو گیا، اس کا نام بدل گیا، آج وہ سب کچھ ہو گیا، لیکن بخاری شریف زندہ ہے۔ بخاری شریف کے پڑھنے والے آباد ہیں، بخاری شریف کے پڑھنے والے آباد رہیں گے۔ اسی طرح سے اگر کسی آہی تباہی میں مدرسہ ختم بھی ہو جائے، لیکن جو طالب علم یہاں سے قرآن پڑھ کر جائیں گے، دنیا کے کسی بھی خطے میں رہیں گے اور وہاں قرآن پڑھیں گے، وہاں قرآن کی تفسیر کریں گے، وہاں پر حدیث بیان کریں گے، تو یہاں کے جتنے لوگ موجود ہیں قیامت تک کے لیے اور وما بعد تک کے لیے ہمیشہ ہمیشہ ان کی روحوں کو اس کا ثواب ملتا رہے گا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا ہے کہ جو صدقے جاریہ کرے گا، اس صدقے جاریہ کے ذریعے سے اس کو ہمیشہ ہمیشہ ثواب ملتا رہے گا۔ اور دوسرا علم نافع، وہ علم جو نفع پہنچانے والا ہے۔ دنیا کے اندر تمام علوم ہیں، دنیا کے اندر تمام چیزیں ہیں، لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہر علم سے لوگ فائدہ پہنچائیں، مگر یہ علم دین ہے جو رسول اللہ کے قریب کرتا ہے، جو اللہ کے قریب کرتا ہے، یہ ضرور فائدہ پہنچائے گا۔ اسی طرح سے وہ اولاد، نیک اولاد جو اپنے ماں باپ کے لیے ان کے مرنے کے بعد ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتی ہیں، اور یہ تینوں چیزیں لگ بھگ مدرسوں سے جڑی ہوئی ہیں۔ اگر آپ کے بچے مدرسے میں پڑھیں گے تو نیک بنیں گے، اور جب نیک ہوں گے تو وہ ضرور آپ کے لیے دعائیں مغفرت کریں گے۔ اب آپ میں سے کوئی شخص اس بات کو یہ سوچے اور یہ سمجھے کہ خیر کا معاملہ کہاں ہو رہا ہے، خیر کا معاملہ کہاں ہو رہا ہے، دنیا کے اندر سلامتی کی دعا ہمارے لیے کون مانگ رہا ہے؟ یہی علماء ہیں، یہی حفاظ ہیں، یہی طلباء ہیں جو آپ کی سلامتی کی دعا مانگ رہے ہیں، اور مرنے کے بعد بھی آپ کو نہیں چھوڑا، مرنے کے بعد آپ کے لیے دعائیں مغفرت کر رہے ہیں، مرنے کے بعد آپ کے لیے دعائیں مغفرت کر رہے ہیں۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رسول پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور اپنے سے پہلے آئے ہوئے رسولوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور یہ وہ لوگ ہیں جو یقین رکھتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے جن جن چیزوں کو ہمیں ان آیتوں سے باخبر کیا وہ سب اہم ہیں،
وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں، أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ، یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی ہدایت پر ہیں، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہیں۔ کامیابی اور کسی چیز میں نہیں ہے، کامیابی اللہ کے فرمان میں ہے اور ان تمام چیزوں میں ہے۔ اولئک هم الفائزون، یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب رہنے والے۔ اب آپ حضرات فیصلہ کیجئے کہ آپ کامیابی چاہتے ہیں کہ ناکامی چاہتے ہیں۔ آپ نے تو یہ سن لیا کہ کامیابی کس میں ہے اور ناکامی کس میں ہے، آپ نے یہ سن لیا، میں نے آپ کو بتا دیا۔ اب آپ ایک بار فیصلہ کریں کہ کامیابی چاہتے ہیں کہ ناکامی چاہتے ہیں، بتائیے۔ ناکامی چاہتے ہیں کہ کامیابی چاہتے ہیں؟ بھئی ہاتھ اٹھائیے۔ کامیابی چاہتے ہیں نا سب لوگ؟ ارے سب لوگ کامیاب ہونا چاہتے ہیں، کوئی ناکام بھی ہونا چاہتا ہے کیا؟ جب کوئی ناکام نہیں ہونا چاہتا تو کامیابی اس میں ہے کہ اللہ کے راستے میں، اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے۔